بحث کا بحث علم غیب کا پہلا باب ہے علم غیب کے ثبوت کے بیان میں۔ اس میں 6 طرح سے جو ہے باتیں کریں گے، اسی 6 طرح کی باتوں کو فصلوں میں ذکر کریں گے، لہٰذا 6 فصلیں ہو جائیں گی۔ تو پہلی فصل میں آیات قرآنیہ کو بیان کریں گے، جن سے یہ ثابت ہوگا کہ علم غیب غیر اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری فصل میں احادیث کا تذکرہ کریں گے، جس میں یہ ثبوت ہوگا کہ جو ہے غیر اللہ کو بھی علم غیب کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری فصل میں احادیث کے شارحین کے اقوال ذکر کریں گے کہ احادیث میں یعنی جو حدیث پاک کی وضاحتیں کی ہیں ہمارے اسلاف و اخلاف نے، ان کے اقوال کو ذکر کریں گے۔ اور چوتھی میں علماء امت کے اقوال جو حدیث کی روح سے ہٹ کر کے ہوں گے، یعنی کہ جو کسی بھی حدیث کے تحت نہیں ہوں گے، بلکہ حالانکہ وہ ہوں گے قرآن و حدیث سے ہی اخذ، لیکن خود بالکل بلا واسطہ جو ہے ہمارے علماء امت اور فقہائے ملت کے اقوال ہوں گے چوتھی فصل میں۔ اور پانچویں میں منکرین کی کتابوں کو سے ثبوت دیا جائے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب غیر اللہ کو نہیں ہوتا ہے، خود ان کے ہی لوگوں کی کتابوں سے دیے جائیں گے حوالہ جات۔ اور چھٹی میں عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے اولیاء اللہ کے علم غیب کے بیان میں، ٹھیک ہے؟ یعنی غیر اللہ کو علم غیب غیر اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں نے پہلے ہی بھی بتایا اور دوبارہ میں بتا ہی دیتا ہوں، کہ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ غیب صرف اللہ کو ہے، غیب صرف اللہ کو ہے اور کسی ذات کو حاصل نہیں، کیونکہ غیب حاصل کر لینے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے اللہ کے برابر مان لینا۔ اور اس چیز کو جو ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرتے ہیں کہ غیب صرف اللہ کو ہے۔ اور جو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں تو قرآن کی ان آیات کو لیتے ہیں جن کا معنی یہ خود سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یا جن کی تفسیر انہوں نے اپنی طرف سے یا پھر جو ہے پوری طرح سے نہیں سمجھی ہوئی ہوتی ہے، اور ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں کہ جو احادیث جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے کسی نہ کسی الگ معنی پر محمول ہوتی ہیں، لہٰذا ہر طرح سے بات ان کی مردود ہو جاتی ہے۔ خیر، تو ہم نے کہا کہ سنو، ہم جو بیان کریں گے تو یہ بیان کریں گے اس پوری بحث میں کہ غیر اللہ کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ چلو ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی فصل کو۔ پہلی فصل یعنی پہلے چیپٹر میں انہوں نے رکھا ہے علم غیب قرآن سے ثابت ہے کہ غیر اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک؟ پہلی فصل آیات قرآنیہ کے بیان میں۔ نمبر 1 دلیل نمبر نوٹ کرو 1، اللہ فرماتا ہے، میں نے زوم کر لیا اب آسان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اس کا ترجمہ یہ سنو کہ ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، کلہا مانے سارے، اسما مانے نام، سارے نام بتا دیے، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ پر۔ کہا اس میں علم غیب کہاں سے آیا؟ کہا ٹھیک ہے آیت میں تو نہیں آیا، لیکن مطلب ظاہر تو اس کا علم غیب کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت ہے وَمَعْنَى تَعْلِيمِهِ أَسْمَاءِ الْمُسَمِّيَاتِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ أَرَاهُ الْأَجْنَاسَ الَّتِي خَلَقَهَا وَعَلَّمَ، یہ خلقہ ہوگا التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وكذا۔ وعن ابن عباس علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمعرفة۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، سن رہے نا آپ لوگ؟ تو اب یہ تفسیر مدارک میں دیکھیں کس طرح سے بیان کریں گے، کتنی واضح تفسیر اس میں بیان کی گئی۔ خیر ہم اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، کیا ہے اتنی کون پیے گا یہ؟ چلو اس میں نکال، یہ ڈھیر سارے کپ تم بھی اپنے لیے نکال لو، ہمارے لیے اسی میں چھوڑ دینا، تم اپنی اپنی نکال لو، چھوڑو چھوڑو۔ کرم ہو رہی اور لاؤ، چل سب جلدی جلدی کر، سب پیو، چلو پیو۔
ہوں تو فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں، مدارک التنزیل، کہ رسول کیا بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھایا، تو سکھانے کا معنی یہ ہے کہ سارے مسمیات یعنی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مسمیات اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دکھایا بھی کہ جو اس نے پیدا کیا ہے یا جو پیدا فرمائے گا، ان ساری چیزوں کو دکھایا بھی۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَّمَهُ أَنَّ هَذَا اسْمُ، اور بئیں طور دکھایا ان چیزوں کو کہ دیکھو یہ گھوڑا ہے، میں آگے آنے والے زمانے میں اس کو پیدا کروں گا اور اس کا نام گھوڑا ہے، اور یہ چیز کیا ہے، اونٹ ہے، اور اس کا نام ہم نے اونٹ رکھیں گے، اور یہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوگا، اور ہم لوگ جو ہے مطلب جو ہے ہم پیدا کریں گے تو لوگ اس پر سواریاں کریں گے اور اس کو جو ہے ذبح کیا کریں گے، ساری باتیں اس کو اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ وَهَذَا اسْمُهُ كَذَا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا نام یہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا نام یہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس طور سکھایا ہوا ہے۔ وَعَنْ ابن عباس، اور ابن عباس سے روایت ہے، یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، تفسیر مدارک سے، کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ علمہ اسم کل شیء حتی القصعۃ والمعرفۃ، یہاں تک کہ یعنی آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا ہے۔ قصعہ ایک پیالے کو کہتے ہیں، شاید اس میں بھی پیالی، ہاں دیکھو کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جو پیالیاں بعد میں پیدا ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بہت زمانے بعد پیدا ہوئیں، ان پیالیوں کے نام بھی سکھا دیے۔ والمعرفۃ، اور چلو کے نام بھی سکھا دیے۔ چلو مطلب جو چلو ہے یا جو بھی ہے، مطلب جو ہم اجری میں لیتے ہیں پانی، تو یہ سب مطلب جو ہے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہوگی، اس طرح سے ہاتھ کریں گے تو یہ چیز یہ حالت ہوگی، تو اس کا نام یہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بطور مطلب بہت نیچے درجے کی باتیں بتائی گئی ہیں، تاکہ اوپر درجے کی باتیں تو پہلے ویسے ہی پتہ چل جائیں گی، کہ جب اتنی چھوٹی چیزوں کا نام سکھایا ہوا ہے، اتنی چھوٹی چیزوں کو سکھایا ہوا ہے، تو ماننا پڑے گا نا بڑی بڑی چیزوں کا، کہ جیسے کہ موبائل آئے گی آنے والے زمانے میں، موبائل آنے کے بعد اس موبائل سے آئے گا وہ، تو اس سے لوگ یہ چیزیں حاصل کریں گے، آنے والے زمانے میں موبائل سے درس حاصل کریں گے، اور ایک جال حق کتاب بھی آئے گی، مطلب لکھی جائے گی، تو یہ چیزیں بھی سکھا دی تھی حضرت آدم علیہ السلام، یہ مراد ہے اس تفسیر سے۔ پھر خازن میں اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، جو اس طرح سے اوپر لکھا ہوا ہے اسی مفہوم میں، پھر اگلی اسی میں لکھا ہوا ہے کہ قیل، اور یہ بھی لوگوں نے کہا ہے علم آدم الاسماء الملائکہ، آدم اسماء الملائکہ وقیل اسماء ذریہ، سب پی جاؤ۔ طبیعت صحیح نہیں ہو رہی۔ اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کے نام سکھا دیے، اور فرشتوں کے نام سکھا دیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے لوگوں نے کہ آدم علیہ السلام کی قیامت تک جتنی بھی ذریت ہوگی، جتنے بھی بیٹے ہوں گے، ان کا بھی نام، ان کے بھی، یعنی یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک مولانا حماد آئیں گے، وہ بھی جو ہے جال حق کا درس پڑھائیں گے، مطلب یہ چیز بھی سکھا دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پاک یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ساری ذریات کا نام سکھا دیا، یہ بھی اقوال کیے گئے۔ وقیل علمہ اللغات کلہ، اور یہ بھی یہ ہٹاؤ، یہ والا یہ اتنا دھیر سے کیا کرو گے اس کا بچوں کو لا کے لا کہنا چاہے جا۔ اور آدم علیہ السلام کو ساری لغات یعنی ساری زبانیں سکھا دی، ساری زبانیں سکھانے کا مطلب جو بھی کنڑ زبان ہے وہ بھی سکھا دی ہے، تامل ہے وہ بھی سکھا دی ہے، بنگالی ہے، گجراتی ہے، جتنی زبانیں میں نے جہاں تک پڑھا ہے تو 200 سے زائد بھی زبانیں، بلکہ اس سے بھی زائد جو ہے دنیا بھر میں پرچلت ہیں۔ اب وہ ساری کی ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے سکھائی ہوئی ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں، 200 سے بھی زائد، بلکہ دنیا جب سے موجود ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت سے اب تک کتنی زبانیں جو ہے پیدا ہوئی، پھر ختم ہو گئی، پھر ایجاد ہوئی، پھر کتنی زبانیں ایسی ہوئی ہیں، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور آنے والی جو ہے آنے والے زمانے میں بھی کتنی زبانیں پیدا ہوں گی، مطلب بولی جائیں گی، پھر ختم ہو جائیں گی، جیسے کہ اردو ابھی 500 سال پہلے اردو کا نام و نشان نہیں تھا، ہے نا، 400 سال پہلے، تو کہا یہ زبان بھی جو ہے
آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی اردو، کہ اردو میں جال حق وغیرہ اور بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی، تو اردو اب کب تک چلے گی وہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اردو اتنے زمانے تک چلے گی، پھر اس کے بعد کون سی زبان پیدا ہوگی وہ بھی سکھایا ہوا ہے حضرت علیہ السلام، مطلب ساری چیزیں سکھا دی۔ اب ساری چیزیں سکھا دی، اس سے ہٹ کر بھی ہے علم غیب۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ہم اوپر بیان کر کے آئے نا کہ جو عقل یا عقل میں آنے والی چیزوں کے ذریعے سے حاصل نہ ہو سکے، تو تم بتا سکتے ہو 200 سال کے بعد، اس وقت 200 سال کے یا 100 سال کے بعد کون سی زبان پیدا ہوگی؟ نہیں بتا سکتے ہو، کسی آلے کے ذریعے بھی نہیں بتا سکتے، کسی آلے کے ذریعے سے بھی نہیں بتا سکتے ہو، آلہ مطلب کوئی مشین، ٹیکنالوجی، کسی کے ذریعے بھی ایسا نہیں بتا سکتے ہو کہ آنے والے زمانے میں ہندوستان کے اس خطے میں یہ زبان آنے والے زمانے میں پیدا ہوگی اور لوگ اس زبان کو زیادہ ترقی دیں گے ہیں۔ تو کہا یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کو دی ہوئی ہے، پتہ یہ چلا کہ علم غیب ہے، مطلب غیب کا علم دیا ہوا ہے نا۔ جب غیب کا ثابت ہو گیا تو پہلی دلیل ہماری واضح ہو گئی پہلے انسان سے، جو انسان پہلے ہے۔ چائے پی لو، یہ پھر سے ایک ایک چکر لگاؤ۔ اچھا، پھر فرمایا تفسیر کبیر میں اور بھی اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، کہا کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا علم آدم الاسماء، اس کا مطلب یہ علمہ صفات الاشیاء ونعوتہا، کہ حضرت آدم السلام کو ساری چیزوں کی باتیں، صفات مطلب بات یا خوبی، ساری چیزوں کی خوبیاں بتا دی، ونعوتہا اور ان کی اور نعوت مطلب تعریف یا پھر وصف کو کہتے ہیں، وصف اوصاف وغیرہ لے لو، یا ان سے کیا کیا کام ہوں گے وہ نعوت کا مطلب ہے۔ دیکھو حالات سکھا دے، نعوت مطلب ان کی کون سے زمانے میں کیا حالت ہوگی، کون سی زمانے میں کیا، جیسے کہ کمپیوٹر اب سے پچھلے زمانے میں اتنا بڑا تھا کہ کمرے بھر میں آتا تھا، پھر اب زمانہ یہ آیا کہ وہ جیب میں آنے لگا کمپیوٹر، تو کون سے زمانے میں کس چیز کی کیا حالت ہوگی وہ نعوت بھی سکھا دی اس حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ حول مشہور۔ یہی بات ہمارے دین میں بہت زیادہ علماء کے درمیان مشہور ہے، متداول ہے۔ ان المراد اسماء کل شیء من خلق من اجناس المحدثات، یہ محدث نہیں ہے، محدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربیہ والفارسیہ والرومیہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں کتنی واضح طریقے سے تفسیر کبیر امام رازی نے بیان کیا ہوا ہے، فخر الدین رازی، بہت زبردست تفسیر ہے یہ، جامع التفاسیر۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کی خوبیاں بتا دی، کہا ٹھیک، ان ساری چیزوں کے نام، خوبیاں اور ان کے حالات بھی بتا دیے کہ کس زمانے میں کون سی حالت میں ہوگی یہ چیز۔ کہا ارے یہ سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں تو پھر اس سے ہٹ کر کے بھی کچھ علم غیب ہوگا، جبکہ ہم نے تعریف جو اوپر ابھی بھی ذکر کی تھی کل پرسوں، اس کو دماغ میں رکھو اور پھر ان باتوں کو سنو، ان باتوں کو سمجھو گے تب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں علم غیب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ جب آدم علیہ السلام جو غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے، تو ان کو حاصل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی پاک جو سارے انسان جنات سب کے سردار ہیں، نبی الانبیاء ہیں اور فخر الانبیاء ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا بدرجہ اتم ہوگا۔ اور یہی بات امام رازی کہتے ہیں، یہی بات بہت زیادہ مشہور ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ کل شیء اسماء کل شیء من خلقی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کی ہیں چیزیں، محدثات مانے پیدا ہونے والی چیزوں، پیدا کی ہیں یا کرے گا، ان ساری چیزوں کی باتیں سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ من جمیع اللغات، جیسے کہ لغات مختلفہ، الگ الگ طرح کی باتیں، وہ الگ الگ طرح کی زبانیں، ٹھیک ہے۔ التی یتکلم بها ولد آدم یوم، جیسے کہ اس زمانے میں بنی آدم جو ہے وہ زبانیں بولتے ہیں، کون سی؟ جیسے کہ عربی زبان، فارسی زبان، رومی زبان، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ حضرت امام رازی حیات تھے، مطلب تفسیر لکھی گئی تھی اب سے 700 سال پہلے یا تقریباً 800 سال، بلکہ اس سے بھی قبل، تو اس سمے یہ زبانیں تھی، لیکن اب تو بہت ساری زبانیں جو ہیں بولی جاتی ہیں۔ خیر، تو کہا جیسے کہ اس میں اور بھی وضاحت ہو جائے گی، لیکن صرف ابھی اتنا پہ اکتفا کریں جو لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابو سعود میں لکھا ہوا ہے کہ کیا لکھا ہے کہ جو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا اسماء ما کانا وما یکون، اوہو یہ تو بات بہت وہی کہہ دی جو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ کہا کیا؟
کا وہی کہ امام اہل سنت بھی کہتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل تھا. کہا اچھا تو کہا اس کی دلیل کا دلیل تو ابو سعود تفسیر ابو سعود میں لکھا ہوا ہے. کہا کیا لکھا ہوا ہے کہ اسماء ما کانا وما یکون، جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ ساری چیزوں کے نام، وہ ساری چیزوں کے مطلب باتیں سب بتائی ہوئی ہیں حضرت آدم السلام کو. تو جب حضرت آدم کو بتائی ہوئی ہیں تو میں بار بار دہرا رہا ہوں اس چیز کو. پھر آدم علیہ السلام اور بلکہ بنی آدم کے نوع آدم کے جو سردار ہیں ان کو کیوں نہیں حاصل ہو؟ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا سنو پہلے یہ بتائیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی بھی ایک شخص بتائیں. آ رہی ہے برابر. ہاں ریکارڈنگ سٹارٹ. ایسا نہ ہو میں بولتا رہ جاؤں. اچھا پھر کہا کہ ما کانا وما یکون کا علم دیا. اور قیل، اور یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ اسماء خلقہ من المعقولات والمحسوسات والمتخیلات والموہومات والہمہ معرفت ذوات الاسماء واسماءها وخواصها ومعارفها اصول العلم وقوانین الصنعات وتفاصیل آلاتها وکیفیات استعمالاتها. یعنی ایک قول یہ ہے کہ ما کانا وما یکون میں جو کچھ بھی ہے ان ساری چیزوں کا نام سکھایا. کا ٹھیک، ان ساری چیزوں کے نام کے ساتھ ساتھ یہ ان کے کام اور سب باتیں سکھائی ہوئی ہیں. کا ٹھیک. ایک یہ بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں کے نام سکھائے ہوئے ہیں، نام بتائے ہوئے ہیں، مراد ہیں یہاں پر. پھر وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اگرچہ وہ چیزیں جیسے کہ معقولات میں سے، محسوسات میں سے، متخیلات میں سے، موہومات میں سے. معقولات جو صرف تعقل کی جائیں، یعنی صرف عقل میں آئی جائیں. اس وقت میں کیا بولتے ہیں، جیسے دماغ میں یہ آ جائے کہ مطلب کوئی بھی چیز دماغ میں آ جائے کہ آنے والے زمانے میں ایسے گھر ہوں گے کہ جو ہواؤں پر ہوں گے، ہواؤں پر بنائے جائیں گے. تو یہ تعقلی چیز ہے، مطلب یہ دماغ میں آنے والی چیز ہے. حالانکہ اس کا وجود نہیں ہے ظاہر میں کہ ہواؤں میں گھر کیسے بنیں گے جس کا زمین سے کوئی ربط و ضبط نہ ہو. تو یہ تعقلی، یہ بھی چیزیں بتائی ہوئی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کو. حالانکہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں موجود نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے میں ممکن ہے ہو سکے، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اور تعقلی چیز جیسے کہ اب سے 200 سال یا 150 سال پہلے ایسا کہیں تھا ہی نہیں کہ انسان گھر بیٹھے بیٹھے ان ریزز کے ذریعے، ان تار کے ذریعے سے آپس میں رابطہ رکھے گا، جن تار کو ایک ایسا الیکٹرانک یا ایسی ایک مشین، ایسا ایک آلہ زمانے میں کی پیداوار پیدا کرے گا کہ جو آلہ جیموں میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور جو ہے گھروں میں بھی سجایا جا سکتا ہے، جیسے کہ موبائل فون یا کمپیوٹر وغیرہ کی ایسی فضا میں موجود ریزوں کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کو آپس میں ربط و ضبط کرتا ہے، یعنی کہ ملاتا ہے یا باتیں کراتا ہے لوگوں کی. تو کہا سنو، یہ معقولی چیز ہوتی ہے جو صرف عقل میں آئے. محسوسی، جیسے کہ ہم جس کو ٹچ کر سکیں اس وقت موبائل کو، یہ محسوس کی جانے والی چیز ہے. یا پھر جس کو ٹچ نہ کر سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے آنکھوں سے بھی جس کو نہ دیکھی جا سکے تو پھر محسوس ہو، مطلب کانوں سے سنی جا سکے، جیسے کہ آواز وغیرہ کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے. اور ایسے ہی جو ہے زبان وغیرہ سے چکھی جانے والی وہ بہت محسوسی چیز اس کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے حاصل ہو. والمتخیلہ، اور متخیلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو صرف خیالات میں آ سکے. کاش میں بریلی ہوتا، بریلی کیسا ہے، ارے بہت اچھا ہوگا، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ موجود ہے، وہ ہمارے زمانے میں ہی موجود ہے، لیکن یہ خیال میں آ رہا ہے، کبھی جانے کا وہی نہیں ہوا. مطلب جو ہے اللہ کرے گا تو پہنچ جائیں گے. یا پھر مدینہ شریف کا خیال کرنا، یہ خیالات یا موہومات، صرف وہم میں آنے والی چیز. ارے سونے کا گھر ہوتا میں اس میں رہتا، تو یہ وہمی چیز ہے. تو یہ ساری چیزوں کا علم بھی دیا ہوا تھا. آگے فرمایا وَأَلْهَمَهُ مَعْرِفَةَ ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ، اور ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتایا ہوا تھا. وہی بات ہے تکرار کے ساتھ، وَأَسْمَاءَهَا وَخَوَاصَهَا، اور ان کے نام اور ان کی خاصیتیں کہ کیا کیا ہے، وہ معارفها، اور ان کی باتیں، ان کے تعلق سے نالج بھی بتائی ہوئی تھی کہ یہ چیز کیا کام کرے گی، کیا کتنے فائدے ہوں گے اس سے ہیں، وہ سب بتائی ہوئی تھی. آج لوگ چیزیں تو پیدا کر رہے ہیں لیکن ان کی اہمیت اور افادیت
انہیں اسی حد تک پتہ چل پا رہی ہے جہاں تک کہ وہ جان پا رہے ہیں، جبکہ مطلب اس کی اہمیت و افادیت اس سے بھی ہٹ کر کے اور بڑھ کر کے بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ موبائل ہی لے لو، ٹیکنالوجی میں پیدا کیا گیا، اس کو صرف وہی لوگ مطلب جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی اسی حد تک جانتا ہے کہ اس سے یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہے، جبکہ اس سے ہٹ کر کے بھی بہت ساری جو ہے فائدے موجود ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کو بتائے گئے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو کیا کیا نہیں دیا گیا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بس، اس آیت میں کیا کیا بیان کیا ہے مفسرین سے سنو تو کہا یہ تو تفسیر سعود تھی، تفسیر روح البیان پڑھو، کہا وہی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ترجمہ سن لو صرف، کہ ساری چیزوں کے حالات بیان کیے، وما يتعلق من المنافع الدینیہ والدنیویہ، اور جو کچھ بھی دینی اور دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس سے چیزوں سے وہ بھی بتایا ہوا ہے۔ جیسے کہ موبائل سے دینی فائدہ کیا ہے کہ ہم درس لے لیتے ہیں 8:30 یا 9 بجے سے اور 10 بجے تک، اس سے دینی فائدہ ہو کیا، دنیاوی فائدہ کیا، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا پارٹ ٹائم کوئی بھی جاب یا کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، دنیاوی فائدہ یہ سب بتائے ہوئے تھے۔ وعلم آدم الاسماء الملائکہ، پھر فرشتوں کے بھی نام بتا، اچھا فرشتوں کے بھی نام الگ الگ ہیں انسانوں کی طرح، کہ ہاں جس طرح سے انسانوں کے نام ہیں زید، عمر، بکر، حماد، تو ایسے ہی فرشتوں کے نام بھی بتائے ہوئے۔ یا پھر یہاں پر مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتہ اس کام کے لیے، یہ فرشتہ اس کام کے لیے، مراد یہ ہے کہ اس کام پہ اتنے فرشتے جو ہے مسلط ہیں یا متعین ہیں۔ جیسے روح نکالنے پہ ایک گروہ آتا ہے، ایسے ہی روزی دینے پہ بھی ایک گروہ مطلب متعین ہے، ایسے ہی جو ہے پانی برسانے پہ ایک گروہ متعین ہے، ایسے ہی جو ہے بہت سارے کام ہیں جو انسانوں کی طرح جو ہے فرشتے انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم پر، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے فرمایا فرشتوں کے نام اور اپنی ذریت یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام بھی بتائے ہوئے تھے۔ اچھا اسماء الحیوانات، پھر سارے حیوانات و جمادات اور سارے جمادات کے نام سے، حیوانات میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں یا پھر زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہیں یا پھر پانی میں پیدا ہوتی ہیں یا پھر ہوا اور فضا میں جو ہے موجود ہے، بلکہ ساری چیزیں حیوانات میں آ جاتی ہیں۔ حیوان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جان ہو، یعنی جاندار چیز کو حیوان کہتے ہیں، جسے ہم جانور سے تشبیہ اور مطلب تعبیر کر سکتے ہیں۔ جانور سے تعبیر کرنے کا جو زمین پر موجود ہو ہیں وہ سارے حیوانات یعنی وہ سارے جانوروں کے نام بتائے ہوئے تھے۔ جمادات مطلب جیسے کہ پتے وغیرہ جس میں جان نہ ہو، اور پھول پتی وغیرہ جو بھی ہو اس میں جمادات میں آ جا سکتا ہے، پتھر وغیرہ۔ وَصَنَعَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْمَاءَ الْبُدَنِ، مدن ہے مدینہ کی جمع، والقرى واسماء الطير والشجر وما يكون واسماء كل شيء يخلقها الى يوم القيامه، واسماء المطعومات والمشروبات وكل نعيم من الجنه، واسماء كل شيء وفي الخير علمه 700 الف لغات۔ اب دیکھیں اس میں کچھ الگ ہٹ کے بیان کیا ہوا ہے، مطلب کچھ اور زیادہ علم کی باتیں۔ کہا سنو آدم علیہ السلام کو کیا کیا دیا گیا، ہم سے سنو، تم نے صرف یہی جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، کسی کو غیب کا نہیں ہے، مطلب وہی ایک لاٹھی لے لی اسی کے سہارے سب ہر جگہ وہی لاٹھی سے کام کر۔ دیکھو تفسیر دیکھو، پہلے تفسیر میں پتہ چلے گا۔ بیان کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا اس علم میں یہ بھی بتایا گیا صنعت کل شے، ہر چیز کی فنکاری، یعنی ہر چیز میں جو کیا کیا فائدے ہیں اس کی اس میں کیا کیا کس طرح سے جو ہے فائدے ہیں، کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ واسمال مدن، اور یہ مدن ہے دال پر بھی پیش ہے، اور مدینوں یعنی کہ شہروں کے نام بتائے گئے کہ بریلی شہر بھی ہوگا، یعنی کہ آنے والے، جبکہ بریلی شہر جو ہے نا 1000 سال پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا بریلی کا، بلکہ کچھ اور تھا۔ اور ایسے ہی ڈیلی شہر نکل جاؤ اپنے، اگر 2000 سال پہلے اس کا 1500 سال پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا ڈیلی۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے مطلب شہور ہیں کہ ان کا نام تو اب یہ زمانے کی پیداوار نے شہروں کو پیدا کر دیا، تو کہا ان کے بھی نام بتائے ہوئے تھے۔ پھر کس کو کہہ رہا ہے، اور قرآن اور قریوں کے نام بھی بتائے، قریہ مطلب گاؤں دیہات کے بھی نام بتائے ہوئے تھے، محلوں کے بھی نام بتائے ہوئے تھے، بریلی شہر میں اتنے محلے ہوں گے، یہ نام ہوگا۔ آپ دیکھیں زمانے بھر کی باتیں، پھر اس کو مطلب اس سے ہٹ کر کے بھی کچھ علم غیب ہوگا۔ کہا وہ اسماء طیر، پرندوں کے بھی نام بتائے ہوئے تھے، وہ شجر، درختوں کے بھی نام بتائے ہوئے تھے کہ درخت افریقہ میں اس طرح کے بھی درخت پیدا ہوں گے، ہندوستان میں اس طرح کے درخت پیدا ہوں گے، جبکہ عربستان میں
یہ درخت پیدا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی تھی. کہہ رہے وما یکون اور جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی، واسماء کل شیء اور ان تمام چیزوں کے نام بتائے ہوئے تھے، یخلقها الی یوم القیامہ کہ قیامت تک جو چیزیں پیدا، فائنل بات یہ ہے کہ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی سب کچھ انہیں دیا ہوا تھا. بس کہہ رہے پھر آگے کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ پیدا ہوگا، اب وہ پیدا ہونے والا چاہے مطعومات سے ہو یعنی کھانے والی چیزیں ہیں، یا مشروبات سے ہو جیسے کہ پینے والی چیزیں ہیں. اب کھانے والی چیزوں میں پیزا، برگر اور جانے کیا کیا ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اور پینے والی چیزوں میں کولڈ ڈرنک اور لسی اور جوس اور کیا بولو زیلا، تو وہ ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا تھا. کولڈ ڈرنک میں جو چیزیں ہیں تو وہ سب آدم علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا. وہ کل نعیم اور ہر ایک نعمت کے بارے میں بتایا ہوا تھا جو نعمت ہے فی الجنہ جنت میں موجود ہے. وہ اسماء کل شیء ہر چیز کے نام بھی بتائے ہوئے تھے. وہ فی الخیر اور جو کچھ بھی بھلائی میں سے ہے اس میں بھی بتایا ہوا تھا. علمہ 700 الف لغات اور 7000 زبانوں کا علم دیا گیا تھا. 7000 زبانیں آپ دیکھیں، 700 الف 7000 ہیں 7 لاکھ زبانیں 700 ہے 7 لاکھ زبانیں جو ہے سکھائی ہوئی تھی. پھر کہا ان تفسیروں سے تو اتنا معلوم ہو گیا کہ ما کان وما یکون کے سارے علوم حضرت علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور زبانیں بھی دی ہوئی تھیں، اور طرح طرح کے ان کے طریقے بھی اور آلات کا استعمال سب کچھ دکھا دیا تھا، بتا دیا تھا. لیکن اب میرے آقا کے علوم کو تو دیکھو. حق تو یہ ہے کہ یہ علم آدم میرے آقا ہی کے علم کے دریا کا ایک قطرہ اور ایک میدان کا ایک ذرہ ہے. ابن عربی فرماتے ہیں بہت بڑے کاشف تھے، مطلب بہت زیادہ اہل کشف سے تھے، اور کشف آپ کو بہت زیادہ حاصل تھا. لوگوں کو بیٹھے بیٹھے لوگوں کو دل کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. جس طرح سے ہم ابھی کوئی ویڈیو میں دیکھیں گے پروگرام میں یہ ہو رہا ہے، ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو اس ویڈیو کی طرح جو ہے آپ بیٹھے بیٹھے کسی کے دل کو دیکھ لیتے تھے کہ اس کے دل میں کس طرح کے خطرات آ رہے ہیں، کس طرح کے جو ہے خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں. یہیں تک رکھیے گا، ٹھیک ہے. فتوحات مکیہ باب 2 میں بیان کیا. پھر ابن عربی کے بارے میں مزید ہم کل جانیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. امید کرتا ہوں سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کو اور کوئی بات ہو